قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان وقال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں دوستوں، دنیا میں تقریباً ہر انسان چاہے وہ کم عقل ہو یا بہت زیادہ عقل مند ہو، پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا یا بالکل ہی ان پڑھ ہو، لیکن تقریباً ہر انسان یہ حقیقت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر کوئی نعمت اسے مل جائے تو اس نعمت کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس نعمت کو ضائع کرنے والی چیزوں سے خوفزدہ بھی رہتا ہے اور اس نعمت کو بچانے کی فکر بھی کرتا ہے اور ساتھ میں اس بات کا بھی احساس رکھتا ہے کہ جن چیزوں سے اس نعمت کو نقصان ہونے والا ہو ان چیزوں سے ڈر کر کے رہتا ہے اور حفاظت کی جو بھی تدبیر اختیار کرنی پڑے وہ کرتا ہے. مال بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے سے زندگی کی ساری سرگرمیاں ہیں. ہر آدمی مال کماتا ہے اور جو کماتا ہے اس کو بچانے کی بھی فکر کرتا ہے اور ڈر رہتا ہے کہ اگر کہیں ضائع نہ ہو جائے تو اس کے لیے حفاظت کی جو بھی تبدیلی کرتا ہے، مثلا بینک میں رکھے گا، تجوری میں حفاظت میں رکھے گا، غرض کی جو بھی حفاظت وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے میری محنت ہے اور یہ قیمتی چیز ہے. انسان کے جسم میں آنکھ بہت نازک چیز ہے. ہر انسان اپنی آنکھ کی حفاظت کس کس طرح سے کرتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کرتا ہے. دنیا کی ہر نعمت چھوٹی یا بڑی جس انسان کو حاصل ہو جاتی ہے وہ آدمی اس نعمت کے بچاؤ کی فکر کرتا ہے اور اس نعمت کو جن جن چیزوں سے خطرہ ہے نقصان پہنچنے کا ان تمام چیزوں سے بچانے کی فکر کرتا ہے. اور اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جس سے اس کی نعمت کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو تو اس وقت کوشش یہ کرتا ہے کہ کم سے کم اپنی نعمت کو بچاؤں. یہ کامن سینس ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے، اخلاق بھی یہی کہتے ہیں، تجربات بھی یہی بتاتے ہیں اور یہ سمجھانے کی چیز بھی، کیونکہ یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان جانتا ہے کہ ملی ہوئی نعمت کی قدر کرو، ملی ہوئی نعمت کی حفاظت کرو، ملی ہوئی نعمت کو خطرات سے بچاؤ اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ اس نعمت کو خطرہ ہو تو اس وقت چوکنا رہ کر کے اس نعمت کو بچانے کی جو بھی تدبیر تم سے ہو سکتی ہے وہ تدبیر اختیار کرو. یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی. حضرات غور کریں، اللہ نے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں انسانوں کو عطا کی ہیں. سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں انسان کو مل سکتی ہے وہ نعمت ایمان ہے. اگر ایمان کسی کو حاصل ہے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت اسے مل گئی، اور اگر ایمان حاصل نہیں ہے تو باقی تمام نعمتیں اگر ہیں، دولت، عہدے، عیش کی تمام چیزیں، دنیا بھر کے ٹور، اولادیں، خاندان، سٹیٹس، عزت وغیرہ، وہ ساری چیزیں اگر ہیں تو ایمان سے محروم انسان وقتی طور پر یہاں دنیا میں تو خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گا، انجام اس کا تباہی ہوگا، انجام اس کا فرعون، انجام اس کا نمرود، انجام اس کا ابو جہل جیسا ہوگا. نعمت ایمان سے محروم انسان بلا شبہ اس دنیا میں زندگی خوشی کے ساتھ گزارتا ہے لیکن وہ ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، جس زمین پر وہ زندگی گزار رہا ہے اس زمین کے بنانے والے کا وہ انکار کرتا ہے. جس زمین سے اگنے والی تمام چیزوں کو وہ کھا رہا ہے اور کھا کر زندگی گزار رہا ہے اس پیدا کرنے والے کا وہ انکار کر کے زندگی گزار رہا ہے. جس ہوا کے سہارے، جس پانی کے سہارے، جن غذاؤں کے سہارے، جس ہیٹنگ سے فائدہ اٹھا کر، جس صحت سے اور جس دولت سے وہ فائدہ اٹھا کر زندگی گزار رہا ہے، ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے کے انکار کر کے وہ زندگی گزار رہا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کو یہ انسان کسی حویلی میں چلا گیا اور اس حویلی میں اس کے لیے تمام چیزیں مہیا ہیں،
کھانے پینے کی ساری چیزیں ہیں، آرام کی ساری چیزیں ہیں، بیٹنگ بھی بہت اچھی ہے، لائٹنگ بھی بہت اچھی ہے، پینٹنگ بھی ہے. یعنی اس حویلی میں زندگی گزارنے کی وہ تمام چیزیں جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ساری اس کو مہیا ہیں، اور ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اخیر میں کہتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ اس حویلی کے مالک کو میں ماننے کو تیار ہوں، اور جس نے یہ ساری فیسلٹی جہاں رکھی ہے میں اس کو ماننے کو تیار نہیں، مگر فائدہ سب سے اٹھاؤں. تو جو انسان ایمان سے محروم ہے گویا وہ یوں کہتا ہے کہ جس نے یہ زمین بچھائی، جس نے زمین سے ساری چیزیں اگائی، جو ہمارے لیے ہوا اور آکسیجن مہیا کر رہا ہے، جو پانی برسا رہا ہے، جو غذائیں دے رہا ہے، جس نے یہ باڈی دی ہے، جس نے باڈی کی تمام چیزیں دی ہیں، ان تمام چیزوں کا میں استعمال تو کروں گا مگر میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ایسی انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. ان ہم الا کالانعام، کہ جو اس دنیا میں زندگی گزارے اور مجھے ماننے کو تیار نہیں ہے وہ جانوروں سے بدتر ہیں. کیوں؟ جانور بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، مان لیتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں اور ایمان قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی مجھے ماننے کو تیار نہیں اور میرے نبی کو ماننے کو تیار نہیں اور ساری چیزیں میری بھی استعمال کر رہے ہیں، بدترین مخلوق ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. حقیقت بھی نہیں. ہم اپنے گھر میں کسی انسان کو لائیں اور اس کی تمام ضروریات پوری کریں، بلکہ اس کے سورس سے بھی زیادہ اس کو خوشیاں مہیا کریں، اس کے کھانے کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے علاج معالجے کا، اور جو اسے چاہیے تھا وہ سب سے زیادہ ساری چیزیں مہیا کریں، اور وہ ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کر آخر میں ہم کو گوٹا دکھا دیں اور کہے کہ میں آپ کو نہیں مانتا، نہ آپ کے گھر کو میں مانتا ہوں. اور آپ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس آدمی کی حالت کیا ہے. سیم اسی طرح سے جو دنیا میں انسان ایمان سے محروم ہے وہ دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے اس دنیا کے بنانے والے کو میں ماننے کو تیار نہیں مگر فائدہ اٹھاؤں گا دنیا سے. سورج کی گرمی اور سورج کی شعاؤں سے اور سورج کی ہیٹنگ سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، سورج بنانے والے کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. زمین سے اگنے والی تمام اناجوں سے، پھلوں سے، سبزیوں سے اور تمام چیزوں سے میں فائدہ تو اٹھاؤں گا مگر پیدا کرنے والے کو میں ماننے کو تیار نہیں. اپنے جسم سے میں فائدہ اٹھاؤں گا مگر اس جسم کو پیدا کرنے والے کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. مطلب یہ ایمان سے محروم انسان گویا بدترین انسان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. اس ایمان کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. اور اگر کسی انسان کی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ غور کرے، اور اس کو چاہیے کہ کسی آدمی جو جاننے والا ہو اس کے ساتھ مل کر کے پہلے سمجھے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے اور ایمان کی نعمت کس درجے کی نعمت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. مگر ظاہر ہے ہم اس کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی، 7 مرتبہ خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. تو ہم اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی محمد، حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. تو نعمت ایمان ہمیں حاصل ہے الحمدللہ. اس کے بعد اب چند چیزیں سمجھنے کی ہیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ وہ سمجھنے کی. کیا نعمت ایمان ملنے کی مختلف شکلیں ہیں. شکل نمبر 1، بغیر قربانی کے آسانی کے ساتھ ایمان کی نعمت مل گئی اور بڑی قربانیاں لگی، بعد میں ایمان کی نعمت ملی. جن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ شانہ ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں اور کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آتے ہیں، ان میں سے بے شمار انسانوں کو بڑی قربانیاں لگتی ہیں، بعد میں وہ ایمان کی دولت ملتی ہے. اور وہ تب سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم ایسے لوگوں سے ملیں، ان کے واقعات سنیں، ان کے حالات معلوم کریں، تب پتہ چلے گا کہ ان کو کیا کیا جھیلنا پڑا، کیا کیا سہنا پڑا، کیا کیا برداشت کرنا پڑا، کن کن چیزوں سے ہاتھ دھونے پڑے، اور نعمت ایمان تک پہنچنے کے لیے ان کو کیا کیا کرنا پڑا. تب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ نعمت ایمان کو پانے کے لیے ان کی قربانیاں کس درجے کی ہیں. اور جتنے میرے بڑے بڑے بھائی پڑھے لکھے بھائی ہیں اور پڑھنا چاہیں گے وہ ضرور اس طرح کا لٹریچر پڑھیں کہ وہ تمام لوگ جو کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آتے ہیں ان کو کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کن کن حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، کیا کیا سہنا پڑتا ہے.
تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایمان کے لیے قربانی دینے کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اور ایمان ملنے کی دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی قربانی نہیں لگی، مفت میں، بغیر کسی درخواست، بغیر کسی مطالبے، بغیر کسی ڈیمانڈ، بغیر کسی ریکویسٹ کی ایمان کی دولت مل گئی، اور ہم سب اسی میں شامل ہیں کہ اللہ نے ہم کو بغیر کسی قربانی کی ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اور طریقہ یہ ہے کہ ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، گھر کے اندر ایمان کی نعمت نہیں کی۔ بالفرض اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوتا جہاں دولت ایمان نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے زندگی کی تمام خوشیاں ہمیں مہیا ہوتی، مگر ایمان سے محروم ہوتے، ویسے ہی جیسے دنیا کے اربوں انسان، 5.5 ارب انسان دنیا میں ایمان سے محروم، تو ہم بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے ہم بڑی خوشیوں کی زندگی گزارتے، عہدے ہوتے، دولت ہوتی، عیش کی ساری چیزیں ہوتی، اولادیں ہوتی، ساری چیزیں ہوتی، اور ایمان سے محروم زندگی گزارتے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پتہ بھی نہ چلتا کہ ایمان سے محروم ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معلوم ہوتا ایمان سے محروم ہے۔ جیسے لاکھوں انسان اس دنیا میں ایسے ہیں جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اللہ حق ہے، محمد رسول نبی برحق ہیں، اسلام سچا دین ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے جیسی قربانیاں دینی ہیں وہ قربانیاں دینے کو وہ تیار نہیں۔ سامنے پہاڑ نظر آتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے تمام چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اگر ہم نے ایمان کی طرف قدم بڑھایا، اس لیے وہ جاننے کے باوجود ایمان کی طرف قدم نہیں بڑھا پاتے۔ بلکہ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو اسلام پر ڈسکشن ہم سے زیادہ بہتر کرتے ہیں، پر ہم سے محروم۔ ایسے سکالر دنیا میں ہیں جو آج کے ہمارے عالموں سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن کو، حدیث کو، سیرت کو، فقہ کو، اصول فقہ کو، اسلامی علوم کو جانتے اور پڑھتے ہیں۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہزاروں ایسے ہیں، مگر اس کے باوجود ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے بھی ایک کتاب پڑھی، ہمارے پاس جو کتاب ہے حدیث کی، ایسی عظیم الشان کتاب، حدیث کی کتاب، کہ دنیا کے تمام محدثین اس حدیث کی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لکھنے والا ایمان سے محروم ہے۔ ہم بھی اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس قدر اہم ترین کام اس شخص نے کیا کہ آج پچھلے تقریباً 50 سال سے دنیا کے تمام حدیث کے ماہرین کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ لکھنے والا ایمان سے محروم۔ کتاب ہمارے پاس بھی ہے، المعجب المفہرس لالفاظ الحدیث۔ تو غرض میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس میں ہماری کوئی قربانی نہیں لگی، کوئی محنت نہیں لگی۔ جس دن ہم اس دنیا میں آئے اللہ کو قدرت تھی، اس دن وہ پیدا ہونے والا جو کسی اور گھر میں پیدا ہوا وہ ہمارے گھر میں پیدا ہوتا، اور ہم میں سے کوئی شخص اس گھر میں پیدا ہوتا تو ہم کفر کے عالم میں ہوتے، اور اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہمارے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا وہ ایمان والا ہوتا۔ اس لیے ہر وقت یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ یا اللہ آپ نے بڑا احسان فرمایا مجھ پر، آپ نے مجھے مشکل امتحان میں نہیں ڈالا، اور وہ مشکل امتحان یہ کہ میں تم کو ایسے گھر میں پیدا کروں گا جہاں ایمان نہیں ہوگا، اور سامنے ایمان اور اسلام سامنے آئے گا، پھر تمہیں ڈیسیژن لینا ہے کہ تم اسی کفر پر رہو گے یا کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آؤ گے، اور ایمان کی طرف آنے میں بڑی قربانیاں تمہیں دینی پڑے گی، تم دو گے وہ قربانیاں، تو یا اللہ شاید ہم اس امتحان میں فیل ہو جائیں۔ جیسے دنیا کے بے شمار انسان فیل ہیں، اس سے پڑھے لکھے بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اسلام پر ڈسکشن کرتے ہیں، اسلام کو آپ مانتے ہیں، لیکن محروم ہیں اور وہ قدم نہیں اٹھا پاتے۔ جناب والا جب وہ اسلام پر گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کرتے کرتے وہ سمجھتے ہیں اسلام سے زیادہ یہ تصوف پر گفتگو کرنے والا بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے صوفیہ سے زیادہ معلومات اس کے پاس ہے، مگر محروم۔ قرآن پر گفتگو کرنے والا اس طرح سے گفتگو کرتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بے شمار مسلمان قرآن کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتے جتنا یہ جانتا ہے، مگر قرآن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ کی سیرت پر جامع ازہر میں ایک غیر مسلم نے لیکچر دیا 2.5 گھنٹے کا، اور سارے اشش کرتے رہے اور کہا ایسا لیکچر تو ہمارے جامع ازہر کا کوئی پروفیسر بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن وہ شخص خود ایمان سے محروم ہے۔ تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان کے بارے میں پہلی